ایک اخبار میں ایک خبر تھی کہ ایک کتا گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملا تو اتنا اتنا انعام ملے گا۔ 5000 لوگ لاپتہ ہے، اس کا کوئی خبر اس اخبار میں نہیں آئے گا، مگر اس کتے کی خبر آئی تھی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کرنٹ لگنے سے گدھا ہلاک ہو گیا، مگر وہاں پر ہمارے انتہائی انٹلیکچوئل طبقہ وہ روزانہ کے بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں آئے گی۔ ایک دن تو یہ خبر بھی سارے چینلز پر چل رہا تھا کہ عارف علوی نے ٹک ٹاک جوائن کیا۔ وہاں انسانوں کا خون بہ رہا ہے، وہاں پر مائیں پورا دن رو کر اپنی ہی چادر سے اپنا سر درد کی وجہ سے باندھ لیتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنرل کیانی نے آسٹریلیا میں جزیرے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پشتونوں کا ایک علاقہ ہے جس کی مکمل زندگی ہم نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ اور رویہ کیا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کے لیے اسپیشل بیل بنائیں گے ان کے حقوق دینے کے لیے، ان کے ساتھ کال بھی الاؤڈ ہے، پر بلوچ اور پشتون جو مسنگ ہے اس کو کچھ الاؤڈ نہیں ہے، اس کو کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے۔ انصاف دور کی بات ہے، انصاف دور کی بات ہے، انصاف مانگنے کے لیے بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں۔ انصاف مانگنے کی جرم میں بھی ہم پر کون سے دفعات لاگو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 123 124 اے بی 1860 میں انگریزوں نے اس علاقے کو غلام بنانے کے لیے جو دفعات انٹروڈیوس کیے تھے، لوگوں پر لگائے تھے، آج پاکستانی ریاست وہاں پر پشتون رہنماؤں پر آج بھی وہی لگاتے ہیں۔ کوئی ڈی کالونائزیشن ہمارے لیے نہیں ہوئی ہے، ہم اسی کالونیل دور میں رہ رہے ہیں۔ 3 MPO آج بھی وہاں پر کمن ہے، 5 MPO 3 MPO وہی انگریز۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو علاقے انگریزوں کے ساتھ تھوڑے کوآپریٹو تھے ان کے ساتھ آج کا بھی فوج کوآپریٹو ہے، جو نہیں کوآپریٹو تھے اس کے ساتھ آج بھی وہی رویہ ہے۔ پاکستان جب بنا تو یہاں پر فوج تو نہیں بنی، وہی فرنگی فوج میں بھرتی لوگوں کو اکٹھا کر کے نام بنا دیا گیا کہ پاکستان آرمی، تو قالو یہاں پر وہی رویہ جاری رہا، ہمارے ساتھ وہی رویہ آج کل جاری ہے۔ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور یہاں ذکر کیا گیا، کسی نے پڑھا ہے؟ اس میں ایک سیکیورٹی اہلکار کو مکمل اجازت ہے کہ کسی کو پکڑو، اریسٹ کرو، قتل کرو، گھر میں اسمار کرو، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہی علاج ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے 3 MPO ہے۔ ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاست کے پاس ہمیں دینے کے لیے اس 21ویں صدی میں جہاں ریاستیں فلاحی ریاستیں ہیں، کیا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ، مسنگ پرسنز، پراکسی وار، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، وہ طالبان، یہ طالبان، داعش، نام تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نام ہے یہ موس یعنی کپڑے ہے، جو پیچھے بندہ ہے ہم اس کو جانتے ہیں، اور اس خطے میں پروفائلنگ کی گئی، پروفائلنگ کے گویا دہشت گرد ہے، جب اس سے بات نہیں بنی تو غدار ہے، لوگوں کو اتنا وہ کیا گیا۔ ابھی ایک نوجوان آیا کہ میں لاہور سے ہو، کیا آپ واقعی غدار ہے؟ سوال پوچھ رہے تھے، مجھے خوشی ہوئی اور میں نے کہا ہاں میں واقعی غدار ہوں، تو وہ تھوڑا مجھے دیکھنے لگا کہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ظالم لوگ، وہ ظالم جرنیل جو یہاں ظلم کرتے ہیں اس کا میں کبھی وفادار نہیں رہوں گا۔ سارا مسنگ پرسن یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، بلوچ مسنگ پرسنز یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، یا اس طرح سندھ میں اور دیگر علاقوں میں، یہ میں نے جو خاکہ پیش کیا وہ صرف بتانے کے لیے کہ جو ہزاروں لوگ شہید اور مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں ان کے گھروں کا، ان کے فیملیز کا کیا حال ہوتا ہے، اور یہ سین کیا ہے، یہ سب کی ریپریزنٹیشن ہے۔ یہ یہاں پر صرف ایک علاقے کی نہیں، اس خطے میں مظلوم اقوام کی ریپریزنٹیشن ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی ہم سارے مظلوموں کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں 70,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں، تھوڑا ان کی بات کرتے ہیں کہ طریقہ واردات کیا تھا۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بات ہم سنتے ہیں۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کن کن طریقوں سے ہوا؟ فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے۔ 2018 میں فروری میں نقیب اللہ محسود نامی ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہوگا کہ راؤ انور نے اس کو کس طرح بے دردی سے شہید کر دیا۔
ایک احتجاجی تحریک اٹھی، مگر ہماری قسمت میں احتجاجی تحریک چلانے کے بعد بھی انصاف نہیں ہوا۔ راؤ انور کے متعلق لکھا گیا کہ 444 اور بھی ان نے لوگ قتل کر دیے۔ علی وزیر کو جیل میں رکھنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے اس ملک میں ادارے اور عدالت موجود ہے، مگر علی وزیر کے خاندان کے 17 شہیدوں کو انصاف دینے کے لیے کوئی عدالت اور کوئی ادارہ موجود نہیں ہے۔ فیکٹ انکاؤنٹرز کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ ابھی 29 اکتوبر کو زار قیوم اور لال مرجان نارتھ وزیرستان کے 2 شہری تھے، بنوں سے 8 مہینے پہلے گرفتار کیے تھے، مزدور تھے۔ 29 اکتوبر 2021 کو میرلی میں ان کی لاشیں کہیں ڈال دیے، پھینک دیے اور کہا کہ انکاؤنٹر میں مار دیے گئے۔ فیک انکاؤنٹر کے نام پر اگر میں یہاں بات شروع کر دوں تو ہزاروں واقعات ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی ہم کہتے ہیں کہ قتل کر دیا گیا، وہ صرف ایک انسان کا قتل نہیں ہوتا ہے، وہ ان ماؤں کی امیدوں کا بھی قتل ہوتا ہے، ان بچوں کے امیدوں کا بھی قتل ہوتا ہے جو ان کے سہارے جیتے ہیں، وہ اس گھر کے معیشت کا بھی قتل ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور شکل ہے ڈائریکٹ کلنگز، ڈائریکٹلی مارتے ہیں، جس طرح کے خڑ کمر شہداء کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ 26 مئی 2019 کو اسٹریٹ فارورڈ ایک ریلی پر فائرنگ کر دی گئی، جس میں 16 شہید ہو گئے اور 45 زخمی ہو گئے، اور یہ ڈائریکٹ فائرنگ پشتونوں کے گیدرنگز پر کرنے کے روایات پاکستان بننے کے ایک ہی سال میں شروع ہو گئے تھے۔ بابڑا سے لے کر آج تک وہی ڈائریکٹ کلنگز کے واقعات ہو رہے ہیں، اور پروفیسر ارمان لونی کو بھی ڈائریکٹ شہید کر دیا گیا۔ اور اس طرح آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا، کیونکہ میڈیا والوں کو جرنیل کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کرنل کی طرف سے، کہ آپ لوگوں کو وہ حالات بتا دیں، ورنہ پچھلے سال چمن میں عام عوام پر جب فائرنگ کیا گیا، اس میں جو 2 نوجوان عبدالرزاق اور مطیع اللہ شہید ہو گئے، اس کے عمر 12 سال اور 14 سال تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ لوگ معاف نہیں کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور شکل بھی ہے ان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا، ریئیکشنری کلنگ، یعنی کہیں فوج پر فائرنگ ہوا تو وہ عام عوام کے علاقوں میں گھس کر وہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ صرف یہاں پر انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیان کرتا ہوں۔ یہ 9 مئی 2009 کا دن ہے، سپن وانا کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر فوج پر ایک فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے بعد وہ گاؤں میں داخل ہوئے۔ اس وقت گاؤں کے سکول میں اساتذہ کی میٹنگ چل رہی تھی۔ 17 اساتذہ کو ڈائریکٹلی شہید کر دیا گیا وہاں ہی موقع پر۔ یہ 21 اگست 2017 کی بات ہے کہ شام کا ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے، اس میں ناخوشگوار واقعے کے بعد 3-4 دن سے لوگوں کو گھروں سے نکال کر اس پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ زار خان ایک نوجوان تھے جو مرگی کے مریض تھے، ان کے سارے ڈاکٹر کے کاغذات فوج کو دکھا دیے کہ یہ مریض ہے، مگر پھر بھی انہوں نے کہا ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ ان کے ماں اور باپ کے سامنے، اس کا باپ عبدالغفور جو ایک ریٹائرڈ حوالدار تھے، اس کے سامنے زار خان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی ماں وہ مینٹلی خراب ہو گئی، اور 1 سال بعد اس کا ڈیتھ ہوا، وہ بھی زنجیروں میں باندھی ہوئی تھی۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی ایک اور شکل ہے جو ہمارے لوگ بھگت رہے ہیں، ٹارچر سیل میں کلنگز۔ یہاں میرے دوست بیٹے ہیں، ان کے کزن تھے محمد یونس، 2009 میں لاپتہ ہو گئے۔ 2018 میں اس کی لاش مل گئی۔ اس کا ایک بچہ تھا جو اس کے لاپتہ ہونے کے 2 مہینے بعد پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے یعنی اس کا ارمان تھا اپنے والد کو دیکھنے کا، مگر اس کو لاش ہی ملی۔ یہ ٹارچر سیلوں میں جو لوگوں کو مارتے ہیں۔ جنوری 2018 میں سپنکئی بہروند علاقے میں ناخوشگوار واقعے کے بعد جب لوگوں کو اریسٹ کیا تو ایک دن گاؤں میں اعلان ہوا
کہ ایک لاش پڑی ہے قبرستان میں, آپ لوگ اٹھا دیں, اس گاؤں کا ہے, انہوں نے وہاں پر ٹارچر سیل میں خودکشی کی. خودکشی کوئی نہیں کر سکتا ہے. سارے لوگ بھاگ رہے تھے, یعنی بچے عورتیں, کہ اب کس گھر کا ہے. وہ اس کا نام نورائن تھا. دوسرے دن ایک اور لاش وہاں پہ آیا اور آپ کو وہاں کہتے کہ ڈائریکٹ دفن کرنا ہے. ایک بار تو طالبان کہہ رہے تھے کہ 10 بجے تک دفن نہیں کرنا ہے. کبھی کہتے ہیں وہاں پر یہ جو ملٹری اور طالبانوں کا سسٹم ہے کہ ڈائریکٹ دفن کرنا ہے. دوسرے دن پھر ایک لاش آیا کہ دیوار سے چھلانگ لگائی ہے, یہ مارا گیا. سارے ٹارچر تھے. اس کا نام امیر اللہ تھا اور تیسرے دن قیوم کی تھی خودکشی. لیکن ہر بار نام نہیں بتاتے تھے, بس لوگ آ جاتے تھے گاؤں کے, وہاں پر پایا جاتا کہ کس کا ہے, کس کا اپنا ہے. ستمبر 2015 میں زیارت سے تحصیل سروکئی کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر بمباری ہوئی. میں نے خود وہ حالات اپنے آنکھوں سے دیکھے. یہ جتنا بھی بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں چیلنج دیتا ہوں, ابھی اسٹامپ پیپر لکھوں گا کہ دنیا کے کسی بھی ریسرچ والوں نے اس کو غلط ثابت کر دیا تو مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے. ستمبر 2015 میں زیارت میں بمباری ہوئی. ہم اسٹوڈنٹ تھے, وہاں پر پہنچے تو 4 خواتین اور 5 بچے مکمل ٹکڑے ہوئے تھے. ٹکڑے کو اکٹھا کر کے بوریوں میں جنازے پڑھائے گئے. اس کی صرف ایک ہی بچی رہ گئی تھی جو ہوش میں آنے کے بعد بار بار اپنے ماں کا پوچھ رہی تھی, مگر وہاں کوئی ماں نہیں تھی. تو یہ وہ جبر ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جبر یہ نہیں تھا, اس سے بھی زیادہ ہوا. پاکستانی میڈیا پر وہاں پر پٹی چل رہی تھی کہ پاک فضائیہ کی کامیابیاں جاری, زیارت میں 13 دہشت گرد ہلاک. اس کا ایک اور شکل ہے جس کو ہم ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں. سردار عارف وزیر اسی ٹارگٹ کلنگ کے شکار ہو گئے. ملک رئیس, بلکہ ایک تو سٹنگ MNA تھے معراج الدین, اس کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں ہے. نور اسلام داوڑ ابھی پچھلے 2 مہینوں میں وہ بھی ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو گئے. فیروز شاہ سوات میں, شاہ فیصل دیر میں, مطلب صرف نارتھ وزیرستان میں 2 سالوں میں 418 گھر ٹارگٹ کلنگ میں گزر گئے ہیں. پورے ملٹرائزڈ ایریا ہے, وہاں پر جتنی پہاڑیں ہیں ان سب کے اوپر قلعے ہوتے ہیں, راستے میں چیک پوسٹ ہوتے ہیں. سپاٹا کا 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے جو ان کو دکھائی نہیں دیتے ہیں. ہمارے گھر کے صحن ان کو دکھائی دیتے ہیں, رات والے دوربین بھی ہوتے ہیں. پھر کون آتا ہے اس بیچ میں؟ میرے لیے میں ابھی فروری میں 4 خواتین کو جو 16,000 روپے کی تنخواہ پر NGOs کے ساتھ کام کر کے اپنے بچوں کو پرورش کرتی تھی, ان 4 کو شہید کر دیا گیا, مگر آج تک ان کا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. یہ ٹارگٹ کلنگ ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں مدنیات زیادہ ہوتے ہیں. نارتھ وزیرستان, بویا محمد خیل جو کاپر اور گولڈ سے بری پڑی ہے, وہاں کے لوکل لوگوں کو ٹرک کی ڈرائیوری بھی نہیں ملتی ہے. چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے صرف وہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ ملتی ہے اور کچھ نہیں. اس طرح اگر بم دھماکوں اور شکلوں کی بات کرے, APS کی شہداء سے لے کر کوئٹہ کے وکلاء تک, اور پھر طاہر داوڑ کی سوالیہ لاش, ان سب کے لیے جب ہم نے مطالبہ کیا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے تو کہا گیا کہ تم لوگ غدار ہو. اپنے مظلوم اور محکوم لوگوں کی, عوام کی ترجمانی اگر غداری ہے, بہت زیادہ فخر ہے ہمیں اس پہ. پراؤڈلی ہم غدار ہیں, ہم ان ظالم جرنیلوں کے وفادار نہیں بنیں گے. اب ایک اور شکل ہے مسنگ پرسنز کی. مطالبہ یہی ہے کہ مسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش کرے. اگر اس میں کوئی مجرم ہے آئین کے مطابق سزا دو, اگر کوئی انوسنٹ ہے تو اس کو رہا کر دو. میں صرف 1-2 ان کے کیسز آپ لوگوں کو سناتا ہوں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. کمال الدین ہمارے علاقے کے نوجوان تھے, والد کا نام شیرین خان ہے. 17 سال کی عمر میں وہ کنٹین میں کام کر رہے تھے, وہاں سے اٹھائے گئے. وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے. اس کے والد دبئی میں مزدوری کرتے تھے. ہمارے پشتونخوا میں مدنیات کی, خشک مواجات کی کمی نہیں ہے. جنت جیسا وطن ہے, مگر ہماری روزی لاہور, کراچی اور دبئی کے گلیوں میں لکھا گیا ہے, ان ہی اسٹیٹ پالیسیز کی وجہ سے. تو وہ
दुबई की मजदूरी छोड़कर यहाँ आया, अपनी सारी जायदाद फरोख्त की उसका खोज लगाने के लिए कि पता चले कि कहाँ है कमालुद्दीन। जब 2016-17 में आईडीपीज वापस अपने इलाके जा रहे थे, शिरीन खान नहीं गए अपने इलाके। उसने कहा हमारे इलाके में नेटवर्क नहीं है, 21वीं सदी है, आज भी मैं 2-3 महीने जब एक्टिविज्म में बिजी होता हूँ, अपने घर के साथ राब्ता करने के लिए लैंडलाइन की सिस्टम तक नहीं है। तो उन्होंने कहा शिरीन खान ने कि अगर मैं वहां चला जाऊं तो ऐसा ना हो कमालुद्दीन रिहा हो जाए और मुझे ख्याल आ जाए और मैं ये मिस कर दूं। तो उस वजह से वो अपने गांव नहीं जा रहे थे, मगर 2020 में इसी अरमान में उस वालिद का डेथ हुआ है, उसकी वालदा रह गई है जो इंतजार कर रही है। ये मिसिंग पर्सन्स की थोड़ा इंट्रोडक्शन था।